سارے مسلمان پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ہوں گے، لیکن کیا ہم میں سے کوئی دل اور دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہے؟ تو وہ یہ مت سوچے کہ اس نے آمد مصطفیٰ پہ خوشی منائی تھی تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ مت سوچے کہ اس نے سال کے بعد حج کیا تھا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ مت سوچے کہ محرم کے 10 دن اس نے حضرت حسین کے عشق میں بہت کچھ غم منایا اور جنت میں چلا جائے گا۔ وہ مت سوچے، اس غلط فہمی میں مت رہے۔ ہم گناہ کریں، زناکاریاں کریں، دنیا جہان کے جھوٹ بولیں، ایک دوسرے کا حق کھا جائیں، ایک چیز یاد رکھیں، ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں وہ سود کی ان کو اہمیت کا پتہ نہیں ہے، بینکوں سے قرضہ لے لیا۔ آیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حرام کھلا کے آپ ان کو نیک بنا سکتے ہیں؟ ایک عیسائی نے لکھی تھی دی 100، اس میں جو یعنی کہ 100 شخصیات جو دنیا میں سب سے مؤثر اور صادق و امین شخصیات، ان میں سے سب سے پہلی شخصیت جو تھی وہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے لکھا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا۔ احباب قدر، سامعین اکرام، پچھلے جمعے میں ہم نے کچھ باتیں معاشرے کے اوپر کی تھی، حالانکہ کل یکم ربیع الاول ہے، اس حوالے سے، اس کی مناسبت سے ہم نے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں، اور جب ربیع الاول کا مہینہ قریب آتا ہے، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، ہر عاشق کو انتظار ہوتا ہے ولادت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ساتھ ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تو ہے، لیکن صرف ہم ولادت مصطفیٰ پر دھیان دیتے ہیں، اس کا انتظار تو ہمیں رہتا ہے، لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، سیرت طیبہ مطہرہ، اسوہ حسنہ، جو اصل اور مین چیز ہے ایک مسلمان کے لیے، وہ چیز ہم اپنی زندگیوں سے نکال بیٹھے ہیں۔ صرف ہمیں مسلمان ہونے کا پتہ ہے، اس کے علاوہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو سو دور ہیں۔ حضور کے آنے کی خوشی، وہ کوئی انسان نہیں جس کو حضور کے آنے کی خوشی نہیں تھی اس وقت، چاہے وہ کافر تھا، چاہے وہ مسلمان، اس وقت تو ہے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ پاک نے ان کو بھیجا۔ خوشیاں، حضور کے آنے کی خوشیاں حضور کے چچا بھی منا رہے ہیں، ساری دنیا حضور کی خوشیاں منا رہی ہے،
لیکن آیا خوشیاں تو منا لی حضور کے گھرانے میں، خوشیاں تو منا لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، اصل بات کہاں سے ہے؟ اصل موضوع وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، جو لوگ اپنے میں سب سے افضل مانتے تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت عطا کی گئی اور جب امت کو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی گھرانے والے ابو لہب، جس کو عبد مناف بھی کہا جاتا ہے، اس نے پہلا پتھر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مارا۔ کیا وہ ابو لہب نہیں تھا کہ جس نے اپنی لونڈی آزاد کر دی تھی، جس نے اونٹ ذبح کیے تھے؟ ابو طالب انہوں نے بھی اونٹ ذبح کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چچا بھی ہیں کہ جنہوں نے اونٹ بھی ذبح کیے، خوشیاں بھی منائی، لونڈیاں بھی آزاد کی، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا، لیکن اس کے باوجود وہ جنت کے مستحق نہ ہو پائے۔ جنت کے مستحق ہونا الگ بات ہے، خوشی منانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے اور ایک الگ بات ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ بات ہمیں یاد رہ جاتی ہے، وہ بات ہم اپنے معاشرے میں اپنے رشتہ داروں کو ہم صرف یہ کہنے والے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ نہیں کہنے والے ہوتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے تھے، اصل محبت کا جو محور ہے، اس محور کو ہم بھول گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا دنیا کے اوپر کیا مقصد تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو اللہ پاک نے انہیں اس دنیا پہ کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہ کس لیے آمد ہوئی؟ ہر نبی کے بعد ایک نبی آتا ہے، لیکن ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے رہبر بن کے آئے۔ وہ ان کو رہبر مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، آمد مصطفیٰ صرف نہیں کہا جاتا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے رہبر ہوتے ہیں۔ وہ رہبر ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کس طرح اپنی فرما برداری پیش کرنی ہے اور اس کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اور پھر انبیاء کرام اس دنیا سے جب وصال فرما جاتے ہیں، جب پردہ فرما جاتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے اسوہ حسنہ چھوڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ مشکلات جھیلی ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ یتیم تھے، ان کے والد محترم پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب نے پالا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے۔ سب کے سامنے ان کی زندگی ہے، صادق ہیں اور امین ہیں، زبان کے پکے ہیں، سچے ہیں، کوئی گناہ نہیں، فرشتہ نما انسان ہیں اس نبوت سے پہلے۔ اور پھر اس کے بعد جوانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی۔ تجارت کرنے کے بعد 25 سال کی عمر میں حضور نے شادی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
شادی کی ایک بیوہ عورت سے جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں ہیں، ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، 3 بیٹے اللہ پاک نے عطا کیے۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا، سارے مانتے تھے۔ شام کے سفر پر جب ان کے چاچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے تو وہاں کے پادریوں نے بھی کہا کہ ان میں آخری نبی کی نشانیاں واضح ہیں، اور جب انہوں نے مانا کہ ان کے اندر آخری نبیوں کی نشانی واضح ہے، آخری نبی کی نشانیاں واضح ہیں، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے کیوں نہیں؟ مانے اس لیے نہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی نسل میں سے کیوں نہ آئے؟ مانتے سب سے، محبت سب نے کی، آمد کی سب نے محبت کی، ولادت نے سب نے محبت کی کہ حضور آئے، محمد پیدا ہوا ہے۔ کسی نے سوم ذبح کیے، کسی نے کتنیاں لوڑیاں آزاد کی، کسی نے کیا خوشی منائی، لیکن واقعات آپ نے سارے سنے ہوں گے، ولادت کے واقعات بھی سنے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی سنی ہوگی، لیکن ہمیں اس سیرت کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، صرف سننے تک نہیں ہے۔ ساری زندگی ہم علماء کرام سے سیرت بھی سنتے آئے ہیں، اور انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارا مواد ہے جو آئے روز ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی زندگی کے بعد کیا چیزیں چھوڑ کے گئے۔ آیا ربیع الاول کے اندر ہم نے صرف میلاد منا لیا، حضور کی خوشی منا لی، آمد کر لی، 12 ربیع الاول کے بعد دن کو تو ہم نے خوشی منا لی، لیکن جب عصر کا ٹائم آیا تو ہم کہاں ہیں؟ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ خوشی ہر انسان کو منانی چاہیے، میلاد گھر گھر میں گلی گلی میں ہونا چاہیے، لیکن آیا صرف ہمیں یہی کیوں منانا ہے؟ ہم منائیں، لیکن ہم نماز سے غافل کیوں ہیں؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم مکاریاں کیوں کرتے ہیں؟ پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے کیوں؟ کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ 1857 کے اندر مسلمان سے پہلے بڑے پکے مسلمان تھے، بڑے اچھے مسلمان تھے۔ ظاہر ہے ہر معاشرے میں، ہر دور میں منافق بھی ہوا کرتے ہیں، کافر بھی ہوا کرتے ہیں، گناہگار بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ مسلمان تھے وہ پکے مسلمان تھے۔ 1857 کے اندر انگریز نے نعرہ لگایا کہ ان مسلمانوں کو شکست کیسے دی جائے؟ یہ مسلمان جب تک اپنے دین کے پکے ہیں، جب تک اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر ہیں، تو ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ آیا ان کو شکست کیسے دی جائے؟ کہ لارڈ مکالے جو انگریز تھا اس نے نعرہ لگایا کہ ہم ایک ایسی قوم تیار کریں گے جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوگی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ اس نے نعرہ لگایا کہ رنگ اور نسل کے لحاظ سے تو لوگ ہندوستانی ہوں گے، لیکن دل اور دماغ کے لحاظ سے لوگ انگلستانی ہوں گے۔ اس نے یہ نعرہ کیوں لگایا؟ اس نے یہ نعرہ اس لیے لگایا ان کو پتا تھا کہ ہم جو لٹریچر ایجاد کرنے جا رہے ہیں، ہم جو لٹریچر مسلمان کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں، اس لٹریچر سے مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائے گا، مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے سے دور ہو جائے گا، عورتیں اپنے گھروں میں مسلمانیت والا سلسلہ ختم ہو جائے گا، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گی، گود میں بچوں کو اٹھا کر قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیں گی۔ وہ لٹریچر کیا لٹریچر تھا کہ جس لٹریچر سے ہمارے بچے 3 سال سے لے کر ایم اے انگلش تک، ایم پھل، ڈاکٹر، انجینئر تک، کیا پہلے زمانے میں ڈاکٹر نہیں بنتے تھے؟ آج کے زمانے سے جو ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر ہے کسی کو ٹی بی نہیں ہوتی اس کو بھی بتا دیتے ہیں جس کو ٹی بی ہے، ان سے بہتر ڈاکٹر تھے،
ان سے بہتر انجینئر موجود تھے، ان سے بہتر عمارتیں تیار کی تھی، لیکن اس لٹریچر کو لانے کا مقصد انگریز کا کیا؟ یہ ہمارے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے، اس کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم صرف اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جو بندہ گناہ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا تھا، وہ اب تنہائی میں ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے۔ گناہ سے انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، گناہ سے انسان ڈرپوک ہو جاتا ہے، گناہ سے انسان جائز اور ناجائز کی تمیز بھول جاتا ہے، گناہ سے انسان حلال اور حرام میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور نفاق پیدا ہوتے ہی انسان مسجد سے دور ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے احکام بجا نہیں لاتا۔ تو جب اللہ کے احکام بجا نہیں لاتا تو ہماری حالت اب بھی یہی ہے کہ 1857 میں ہم نے تو انگریز سے آزادی حاصل کر لی، لیکن کیا آج ہم ان کے غلام نہیں ہیں؟ کیا آج ہم ان کی سوچ پہ نہیں چلتے؟ رنگ و نسل کے لحاظ سے تو سارے بر صغیر کے ہیں، سارے مسلمان پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ہوں گے، لیکن کیا ہم میں سے کوئی دل اور دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہے؟ دل اور دماغ کے لحاظ سے سچا مسلمان ہے؟ دل اور دماغ کے لحاظ سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسوہ حسنہ ہمارے لیے چھوڑ کے چلے گئے دنیا پہ، کیا ہم اس پہ چلتے ہیں؟ نہیں چلتے۔ میرے خیال سے 10% بھی نہیں چلتے۔ کیوں؟ کہ ہم ان کے غلام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں روز اول سے غلام بنانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنڈا تو جب تک قیامت ہے، قیامت کے بعد بھی بجتا رہے گا۔ سب سے پہلے حضور داخل ہوں گے۔ ہم ان کی اطاعت کریں یا نہ کریں، ہم اللہ کی اطاعت کریں یا نہ کریں، ان ذاتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن میں ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ان کا ذکر اور ان کی شان بلند کر دونوں جہانوں سے۔ اگر اللہ کے بعد کسی کی شان ہے تو وہ خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہماری نماز نہ پڑھنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب انسان مرے گا، جب انسان کی دونوں آنکھیں بند ہو جائیں گی تو وہ یہ مت سوچے کہ اس نے آمد مصطفیٰ پہ خوشی منائی تھی تو وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ مت سوچے کہ اس نے سال کے بعد حج کیا تھا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ مت سوچے کہ محرم کے 10 دن اس نے حضرت حسین کے عشق میں بہت کچھ غم منایا وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ مت سوچے، اس غلط فہمی میں مت رہے۔ قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ میری امت میں سے تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو کیا ہم یہ کہیں کہ حضور ہماری بخشش فرمائیں گے؟ ہم گناہ کریں، زناکاریاں کریں، دنیا جہان کے جھوٹ بولیں، ایک دوسرے کا حق کھا جائیں، ایک چیز یاد رکھیں، خاص کر یورپ کے اندر جو لوگ پردیش میں رہتے ہیں، حقوق العباد جو ہے، حقوق اللہ کا معاف ہو جاتے ہیں معافی مانگنے سے، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ انسان کی کبھی معاف نہیں۔ زمانے کا ولی بھی ہے، ایک کمرے کے اندر وہ سارا دن عبادت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا تو وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ساری زندگی ایک کمرے کے اندر عبادت میں گزار دی، اور انہیں اپنی عبادت میں بڑا راز تھا کہ میں تو سیدھا جنتی ہوں۔ ایک دن ان کو خواب آیا، خواب کے اندر ان کے سامنے آخرت ہے، قیامت کا دن ہے، اور ان کو جہنم کی سیر کروائی جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے پوچھا کہ کیا لائے ہیں؟ نامہ اعمال میں وہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی عبادت کرتا رہا، میں تو جنتی ہوں۔
انہوں نے کہا اگر یہ آپ کی عبادت جو ہے وہ صرف 2 گلاس کی مار ہے، 2 گلاس پانی کی، یہ ساری عبادت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کو جہنم کی سیر کروائی گئی، صرف سیر، عذاب نہیں تھی، جہنم کی طرف لے کے گئے تو پیاس لگ گئی، پانی کی آرزو ہوئی، کہا مجھے 1 گلاس پانی دیا جائے، حلق خشک ہو گیا، چڑیاں باہر آنے لگی۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کی 1 گلاس کی قیمت آپ کی آدھی زندگی کی عبادت ہے۔ انہوں نے کہا میری ساری زندگی لے لو، مجھے 1 گلاس دے۔ وہ 1 گلاس عطا کیا گیا، پانی پی لیا، پیاس بجھی۔ جہنم میں کہاں پیاس بجھتی ہے؟ کچھ دیر کے بعد ان کو پھر طلب ہوئی، دوسرا گلاس مانگا تو پھر کہا کہ آپ کی ساری زندگی کی عبادت ختم ہو جائے گی، دوسری آدھی زندگی کی عبادت بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے گلاس میں پانی مانگا۔ انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی کہا ساری زندگی کی عبادت لے لو، مجھے پانی کا گلاس دیا۔ وہ پانی کا گلاس لیا اور پیا، اور جب ساری عبادت ختم ہو گئی نا پھر اللہ نے کہا لے آؤ۔ جب وہ واپس آئے پھر اللہ نے سوال کیا، ہاں بھائی نامہ اعمال میں کیا لائے؟ پھر انہوں نے وہی بات بولی، انہوں نے کہا وہ تو آپ کا ختم ہوگی، کوئی اگلی بات ہو۔ یعنی کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں، یعنی کہ اپنے پڑوسیوں کا حق، اپنے ساتھ والوں کا حق، جو کام کرتے ہیں، جو بوس ہیں ان کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا حق، اپنے گھرانے کا حق، اپنے رشتہ داروں کا حق، یہ حقوق العباد ہیں جو کبھی بھی معاف نہیں ہوئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافر کی بیٹی کے سر کے اوپر بھی چادر رکھی، انہوں نے کہا کہ بھلے یہ کافر کی بیٹی ہے، یعنی بیٹیاں سب کی ساتھ ہیں۔ آج کے معاشرے میں ہمیں صرف اپنا گھرانہ، اپنا گھر بڑا حیا والا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا گھر، ہماری بیٹیاں، ہماری بیوی بہت نیک ہیں ماشاءاللہ، دوسروں کے بارے میں جو مرضی سوچ لو، جو مرضی غلط اپنے دماغ میں بھر لو، رستے میں جاتی ہوئی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھ لینا، یہ صرف ہمیں وقت پہ تو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی انسان تھوڑی دیر کے لیے تو مزے لے لیتا ہے، لیکن یہ نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی بھی چیز یہ انسان مت سوچے کہ میں ساری زندگی گناہ کر لوں، ساری زندگی جو مرضی کرتا رہوں، اللہ کے ساتھ جنگ کر لوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں وہ سود کی ان کو اہمیت کا پتہ نہیں ہے، بینکوں سے قرضہ لے لیا۔ یورپ کی یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے وہ سود واپس لیتے ہیں، پھر وہ دیے ہوئے پیسے واپس لیتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نیم مولویوں سے فتویٰ لے آتے ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، جی خیر کوئی بات نہیں آپ لے سکتے ہیں۔ آیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حرام کھلا کے آپ ان کو نیک بنا سکتے ہیں؟ حرام کھلا کے آپ انہیں حاتم تائی بنانا چاہتے ہیں؟ حرام کھلا کے اپنی بیٹی کو رابعہ بصری سوچنا چاہتے ہیں؟ اپنی بیوی کو کس مقام تک لے کے جائیں گے؟ آپ کی نسل خراب ہو جائے گی۔ اس لیے سود سے بچیں، سود لعنت ہے۔ اور ہم لوگ دی 100 ایک کتاب تھی، ایک عیسائی نے لکھی تھی دی 100، اس میں جو یعنی کہ 100 شخصیات جو دنیا میں سب سے مؤثر اور صادق و امین شخصیات، ان میں سے سب سے پہلی شخصیت جو تھی وہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے لکھا۔ تو یورپ کے عیسائیوں نے کہا کہ آپ نے مسلمانوں کے نبی کا نام کیوں لکھا؟ تو اس نے کہا مجھے ان سے بہتر، ان جیسا مشفق، ان جیسا انسان مجھے نہ تو دنیا میں ملا اور نہ مجھے تاریخ میں ملا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 100 قیدی لائے گئے تو ان میں ایک عیسائی عورت بھی تھی۔
تو ایک سو قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نظر ڈال کے دیکھ لیا، اور پھر جب اس بچے کی باری آئی حضور نے خود نہ دیکھا، حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنی چادر دی اور کہا کہ اس کے سر پہ ڈال۔ اور بلال نے کہا حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ حضور نے کہا بھلے کافر کی بیٹی ہے، اگر آپ آج کافر کی بیٹی کی عزت کرو گے تو کل آپ کی بیٹی کی بھی عزت کرو گے۔ یعنی کہ ہمیں معاشرے کے اندر یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ چلائے اور صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔